مثال کے طور پر گدھا حرام ہے، اب تمام کا اس پر متفق ہے، اب آگے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے گدھا حلال ہے، تو اسے کہنے سے کیا یہ اختلافی مسئلہ بن جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مرد و عورت کی نماز میں فرق صرف پاکستان ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، صرف دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے۔ کہتے ہیں احادیث سے ثابت کرو، میں ابھی احادیث کی برمار کرتا ہوں، میرا کام ہے دلائل کی روشنی میں رہنمائی کرنا، کسی کو ہدایت ملتی ہے نہیں ملتی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان دلائل کے باوجود صحیح طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ان کا کام ہے، نتیجہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا کام ہے تبلیغ کرنا، میرا کام ہے رہنمائی کرنا۔ اب مرد عورت کی نماز کا فرق دلائل کی روشنی میں سمجھیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو حضرات فقہا رحمہم اللہ نے احادیث شریفہ اور آثار صحابہ وغیرہ کو سامنے رکھ کر عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت میں جو فرق بیان کیے ہیں وہ پہلے میں سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، عورت تکبیر تحریمہ میں صرف کندھوں اور سینوں تک ہاتھ اٹھائے گی، جبکہ مرد کو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے۔ نمبر 2، عورت دوپٹہ اور چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھائے گی، جبکہ مرد کے لیے ہاتھ کو باہر نکال کر رفع دین کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 3، عورت اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم ہے۔ نمبر 4، عورت رکوع میں معمولی سا جھکے گی، جبکہ مرد کے لیے اچھی طرح سے جھکنے کا حکم ہے۔ نمبر 5، عورت گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے وقت انگلیاں ملائے رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے اس وقت انگلیاں کھولنے کا حکم ہے۔ نمبر 6، عورت رکوع میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم ہے۔ نمبر 7، عورت رکوع میں گھٹنوں کو ذرا خم دے گی، جبکہ مرد کے لیے گھٹنوں کو خم دینا منع ہے۔ نمبر 8، عورت کے لیے قیام و رکوع میں اپنے دونوں ٹخنوں کو ملانا بہتر ہے، جبکہ مرد کے لیے دونوں ٹخنوں کے درمیان 4 انگل کے بقدر فاصلہ رکھنا افضل ہے۔ نمبر 9، عورت رکوع اور سجدے میں سمٹ کر رہے گی، جبکہ مرد کے لیے ہر عضو کو الگ الگ رکھنے کا حکم ہے۔ نمبر 10، عورت کے لیے سجدہ میں دونوں قدم کھڑے کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ بیٹھے بیٹھے زمین سے چمٹ کر سجدہ کرے گی، جبکہ مرد کے لیے دونوں پیروں کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلہ رخ کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 11، عورت سجدے میں اپنی کوہنیوں کو بچھا کر رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے کوہنیوں کو اٹھا کر رکھنے کا حکم ہے۔ نمبر 12، عورت تشہد میں تورک کرے گی، یعنی دونوں پیر دائیں جانب نکال کر بیٹھے گی، جبکہ مرد کے لیے دایاں پیر کھڑا کر کے بائیں پیر پر بیٹھنا یہ مسنون ہے۔ نمبر 13، عورت تشہد کے وقت اپنی انگلیاں ملا کر رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے انگلیاں اپنے حال پر رکھنے کا حکم ہے۔ نمبر 14، اگر جماعت میں کوئی بات پیش آ جائے تو عورت الٹے ہاتھ سے تالی بجا کر متوجہ کرے گی، جبکہ مرد کے لیے ایسی صورت میں بآواز بلند تسبیح و تکبیر کا حکم ہے۔ اور اب یہ بات بھی سمجھیں کہ عورت کا نماز کے مسائل میں سطر کا زیادہ اہتمام کرنا اور سمٹ کر نماز ادا کرنا یہ صرف مسلک دیوبند یا صرف مذہب حنفی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تمام اہل سنت والجماعت اور ائمہ اربعہ کا متفقہ مسئلہ ہے۔ اب تمام کا متفقہ مسئلہ ہے۔ اب ایک گروہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے، تو اس کو اختلافی نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر گدھا حرام ہے، اب تمام کا اس پر متفق ہے، اب آگے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے گدھا حلال ہے، تو اسے کہنے سے کیا یہ اختلافی مسئلہ بن جائے گا؟ نہیں، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ متفقہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حدیث سنو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کس طرح نماز پڑھتی تھیں؟ فرمایا، پہلے چوکڑی مار کر بیٹھتی تھیں، پھر انہیں حکم دیا گیا کہ خوب سمٹ کر نماز پڑھا کریں۔ تو عورتوں کی نماز میں اصل کیا ہے؟ سمٹ کر اور پردہ سطر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث کا حوالہ اسکرین میں آپ کو شو ہو رہا ہوگا، اس لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر حدیث کا حوالہ شو کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب دوسری حدیث سنیں۔ انہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب عورت نماز میں ایک ران دوسری پر ملا کر بیٹھتی ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملا لیتی ہے
یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ پردے کا بھی خوب اہتمام کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ واضح ہو گیا؟ اس حدیث کا حوالہ بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا۔ اب تیسری حدیث سنو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 عورتوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر فرمایا جب سجدہ کرو تو اپنے جسم کے بعض حصوں کو بعض سے ملا کر زمین کے ساتھ چمٹا دو، بے شک عورت اس میں مرد کی مانند نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب چوتھی حدیث سنو۔ حضرت وائل بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز کا طریقہ سکھایا تو فرمایا کہ اے حجر جب تم نماز شروع کرو تو اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور عورت کو بتا دینا کہ وہ اپنے ہاتھ چھاتیوں تک اٹھائے۔ کیا فرمایا؟ عورت کو بتا دینا کہ اپنے ہاتھ چھاتیوں تک اٹھائے۔ واضح الفاظ میں موجود ہے، اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدسہ اور مطہرہ بیویوں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک باز بیٹیوں یا 10 مبشرہ میں سے کسی ایک صحابی کی بیوی یا بیٹی یا کسی اور رشتہ دار عورت سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ ان احادیث کے خلاف مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہوں، کسی ایک سے بھی ثابت نہیں، بلکہ پوری 23 سالہ دور نبوت میں کسی ایک بھی صحیح سند سے کسی ایک بھی صحابیہ سے مردوں کی طرح نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد دور خلافت راشدہ میں اور پورے دور صحابہ میں خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ اور کوفہ میں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں عورتوں کو نماز کا یہی طریقہ سکھاتے رہے کہ وہ خوب سمٹ کر اکٹھی ہو کر نماز پڑھیں۔ اب دیکھیں امام بخاری کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی حدیث کی مشہور کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ۔ اس کتاب میں آپ دیکھ لیں پورے دور صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے، اس زمانہ میں بھی مکہ مکرمہ میں حضرت مجاہد بصرہ میں اور کوفہ میں امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ برملا یہی فتویٰ دیتے رہے کہ عورت کا نماز میں بیٹھنا اور سجدہ کرنا مرد کی طرح نہیں ہے۔ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ایک آواز بھی اس کے خلاف نہیں اٹھی، اور حدیث پاک کی کسی بھی کتاب میں کسی تابعی یا تبع تابعین کا فتویٰ ایسا نظر نہیں آتا جس نے کسی عورت کو مجبور کیا ہو کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں چاروں اماموں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے طریقوں کو فقہ اسلامی کی شکل میں مرتب اور مدون فرمایا۔ تو عورتوں کی نماز کا یہ طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانہ سے لے کر آج تک امت میں متفق علیہ اور عملاً متواتر ہے، اور جو عمل متواتر ہو اس میں کسی خاص حدیث کی سند کی بحث نہیں رہتی، کیونکہ تواتر خود قوی ترین دلیل ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔